اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل ایجوکیشنل ٹپس۔ کیسے ہیں جی آپ سب؟ آئی ہوپ سب بچے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جی بچے، آج ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں اردو کی بک کلاس 3 کی صدا بہار جو کہ ہے۔ اور آج سب سے پہلے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم لوگوں نے ایک نیا یونٹ پڑھنا ہے کیونکہ نئی بک سٹارٹ ہوئی ہے، تو اس وجہ سے تو پہلا ہے جی ہمارے پاس نظم ہے جو کہ ہے حمد وہ ہوتی ہے جس کے اندر جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، جس میں اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں۔ چلیے اب میں آپ کو اس کی نظم پڑھ کے سناتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ایکسرسائز کا سلوشن بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ پہلے اس کو سمجھاؤں گی، اس کے بعد پھر ہم ایکسرسائز کا سلوشن ڈسکس کریں گے۔ تو ہے سب کا پالنہار، یعنی پالنہار کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے جو ہم سب کو پال رہا ہے، وہی رزق عطا کرتا ہے اور وہی ہم سب کا مالک ہے۔ تجھ سے روشن سب گھر بار، یعنی کہ اگر دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ ہمارے پر رحم نہ فرمائے اور ہم لوگوں کو اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کو لاوارث نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ رہتا ہے، چاہے وہ جتنا زیادہ کوئی بھی شخص گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ رہتا ہے۔ پھول کھلائے باغوں میں، یعنی کہ جو پھول کھلتے ہیں، کلیاں چٹک جاتی ہیں، ان کی کلیاں کھلتی ہیں، وہ کس سے؟ وہ سارے اللہ تعالیٰ کے وحدانیت ہونے کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا اقرار کرتی ہیں۔ پیڑ اگائے باغوں میں، پیڑ درخت اگائے، سورج چاند چمکتے ہیں، تارے خوب دمکتے ہیں، یعنی کہ سورج، چاند، تارے، رات کو تارے چمکتے ہیں، یہ دمکتے ہیں، یعنی کہ چمکتے شو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کیا اقرار کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ کھیتوں میں ہریالی ہے، روشن بالی بالی ہے، یعنی کہ بالی یعنی کہ ذرہ ذرہ ہے۔ تیری شان و قدرت سے ہیں جلوے ہر شے میں نئے، یعنی کہ اس کی شان اور قدرت سے ہر جگہ کے جلوے ایک اللہ کی منظر بیان کر رہے ہیں۔ رنگ و مزہ ہر ایک کا جدا، یہ بھید کوئی کیا سمجھے گا، یعنی کہ ہر چیز کو دیکھیں نا تو ایک الگ ہی مزہ آتا ہے، لیکن یہ کوئی بھی یہ راز، بھید کا مطلب ہوتا ہے راز، یہ کوئی بھی یہ راز سمجھ نہیں سکتا۔ دیکھیے ہم لوگ اپنے گاؤں میں سب بچوں کے گاؤں ہوتے ہیں، اور جب گاؤں جاتے ہیں بچے تو پھر وہاں پر ہم لوگوں کو بہت زیادہ کھیت اور ہریالی نظر آتی ہے، اور جب ہم لوگ ایک سٹی میں رہ رہے ہوں، ایک شہروں میں رہ رہے ہوں، جب ہم ایک علیحدہ ہی انوائرمنٹ میں جاتے ہیں، جب ہم ایک علیحدہ ہی ماحول میں چلے جاتے ہیں، گاؤں کے ماحول میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں پہ ہمارا دماغ اپنے آپ کو فریش محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو تر و تازہ محسوس کرتے ہیں۔ یہاں پہ بہت جڑے ہیں، ہم لوگ بہت کنجکٹیو ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ساتھ ہی گلیاں ہوتی ہیں اور اس طرح سے۔ لیکن گاؤں کو ماحول دیکھیں تو ایک وہ علیحدہ ہی سی لک دے رہی ہوتی ہے۔ انسان کو دی عقل و تمیز اور بھی دی ہر اچھی چیز، یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھ دی، عقل اور شعور دیا، عقل دی تاکہ ہم لوگ کوئی ایک فیصلہ لیں تو اس کو سوچ سمجھ کے لیں، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ کیا چیز ہمارے لیے اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے۔ اگر ہم اچھا کام کریں گے تو ہمیں کیا اس کے نتیجے میں ملے گا، اور برائی کے بدلہ کیا ہوگا۔ اگر اچھا کام کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی، ہمیں ثواب ملے گا، اور برائی کریں گے تو پھر دوزخ ملے گی، اور گناہ گار ہیں ہم، گناہ ملیں گے۔ ہم بھی سلیم اس رب سے ڈریں، کام اس کی مرضی کے کریں، یعنی کہ وہ شاعر اپنا تخلص بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ شاعر کا تخلص کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ اپنا نام لیتے ہوئے بولتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، کام اسی کی مرضی کے کریں، یعنی کہ کام جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں وہ وہی کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہے ہیں، یوں نہیں کہ ہم ان کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں۔ اب جی آ جاتے ہیں ایکسرسائز کے سلوشن پہ۔ سب سے پہلے جی آ جائیں نئے الفاظ پہ، تو سب سے پہلا ہے حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم۔ پالنہار، پالنے والا۔ ہریالی، سبزہ، بالی، گندم کا خوشہ، جلوے، نظارے، جدا، الگ، بھید، راز، تمیز، شعور۔ یہ آپ نے یاد کرنے ہیں، یا آپ لوگوں کے پیپرز میں آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں مروزی سوالات پہ، جو اس کے اندر ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ایم سی کیوز۔ اس حمد کے شاعر ڈیش ہیں سلیم فاروقی۔ کھیتوں میں ڈیش ہے ہریالی، جدا کا مطلب ڈیش ہے الگ، شاعر ڈیش کی مرضی کے کام کرنے کے لیے
کہہ رہے ہیں رب کی مرضی، ان کے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام کرنے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام کرنے کو کہیں اس کے وہی والے کام کرنے چاہیے. ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہم گناہ گار ہوں، جس سے ہمیں گناہ ملے. ٹھیک ہے جی. اب آ جاتے ہیں اگلا ہے جی ہمارے پاس نیکسٹ پیج پہ. سب سے پہلے ہے جو خوش خطی، یعنی کہ یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں نا انہیں آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. دیے گئے الفاظ سے خوش خطی اپنی کاپی پہ 3 بال کی سارے الفاظ کی خوش خطی کرنی ہے. ان کے ایک 3 مرتبہ لکھنے ہیں. اور ان الفاظ اور حمد کی ابتدا 2 اشعار کے ملا کے لیے تیار کیجیے. ان کے 2 اشعار کر کے آپ نے یاد کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کی املا اچھی ہو سکے. مدد سے الفاظ کے حروف الگ کیجیے. مثال پھول، پھے، واو، لام. آپ نے الگ کرنا ہے. چھوٹے کلاسز میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ کیسے الگ کرتے ہیں، تو اب آپ لوگ کر ہی دیں گے اتنا. تو اب آ جاتے ہیں سوالات کے جوابات پہ. پہلا جی حمد کسے کہتے ہیں؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں. یہ والی بھی آپ لکھ سکتے ہیں ڈیفینیشن. اور ایک یہ جو آپ کو یہاں پہ دی تھی، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم حمد کہلاتی ہے. یہ بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ بھی لکھ سکتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو، آپ کی مرضی ہے. اب آ جاتے ہیں سیکنڈ پارٹ پہ. اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی جن چیزوں کا ذکر ہے ان کے نام لکھیے. تو پھول، پیڑ، سورج، چاند، چمکتے دھمکتے کھیتوں وغیرہ. ٹھیک ہے. اللہ کی بنائی ہوئی کم از کم 5 چیزوں کے نام لکھیے جن کا حمد میں ذکر نہیں ہے، یعنی کہ ان کا بارے میں نہیں بتایا گیا. دن اور رات، پانی، پہاڑ، حضرت آدم علیہ السلام، اناج، ہوا اور دریا. ملتے جلتے الفاظ، آواز والے الفاظ ہم آواز الفاظ کہتے ہیں، جن کی جو آپ لوگ رائمنگ ورڈز کہہ سکتے ہیں. ان کو ہم انگلش میں اس کو رائمنگ ورڈز کہتے ہیں، یعنی کہ جن کی آواز آپس میں ملتی ہو. ہم میں ایسے الفاظ چن کر لکھیے. مثلا چمکتے اور دھمکتے. دیکھیے آخر میں دونوں کے کیا آ رہا ہے؟ تے بڑی تے بڑی تے. تو یہ ہم آواز الفاظ ہوں گے. اسی طرح سے اور کیا ہے؟ ہریالی، بالی، لام چھوٹی لی، لام چھوٹی لی. کھلائے، اگائے، پالن ہار، گھر بار. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتے ہیں نماز، روزہ اور دوسری عبادات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی پسند کے 5 نام لکھیے. تو اپنے استاد کی فرمانبرداری کرنا، والدین کی فرمانبرداری، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور جہاد کرنا. تو جی یہ تھا آج کا ایکسرسائز کا سولوشن اور ریڈنگ. آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، میری ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن کو پریس کر دیجیے گا. اس سے میرے آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.